السلام علیکم۔ آپ کو پتہ ہے کہ اب ہم انسان دوستی میں ایک نیا ٹاپک سوچا کہ اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ انسان دوستی میں جو ہم نے پڑھا تھا کہ انسان جو ہے کبھی بھی اکیلا نہیں رہ سکتا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے اور ہر انسان کو دوسرے انسان کی ضرورت جو ہے وہ لازمی پڑتی ہے۔ وہ کبھی اکیلا رہ ہی نہیں سکتا اور دوسرے انسان کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ تو اس میں ہمارا ایک ٹاپک ہے مہمان نوازی، کہ جب کوئی مہمان آتے تو ہم اس کے ساتھ کس طرح بیہیو کرنا ہے اور کیا ہے۔ تو اس کا یہ حدیث سے ہم شروع کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کہ خدا اور آخرت کے دین پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہے، اور جو کہ خدا اور آخرت کے دین پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے ہمسائے کی تعظیم کرے، اور جو خدا اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی خاطرداری کرے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت ابو شریعدوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے دونوں کانوں نے سنا، میری دونوں آنکھوں نے دیکھا کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے اپنے مہمان کی اپنے مقدور کے مطابق بہت اچھی طرح خاطرداری کرے۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت اچھی طرح کی جانے والی خاطرداری کی مدت کتنی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دن ایک رات۔ مہمان کو عام کھانا کھلانا 3 دن کے لیے ہے، پھر اس کے بعد میزبان اپنے مہمان پر جو خرچ کرے وہ اس کے لیے خیرات ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو کوئی اللہ اور آخرت کے دین پر ایمان رکھتا ہے وہ بھلائی کی بات کہے یا پھر خاموش رہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اب اس حدیث میں مہمان نوازی کا جو اصول ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک دن رات مہمان کی اپنے استطاعت کے مطابق اچھی طرح خاطرداری کی جائے اور 3 دن تک اسے کم از کم عام کھانا کھلایا جائے۔ اس کے بعد بھی اگر مہمان ٹھہرا رہے تو بھی اس کی میزبانی کی جائے اور تسلی رکھنی چاہیے کہ جو کچھ اس کی مہمان نوازی پر خرچ کر رہا ہے اسی کا ثواب مل رہا ہے۔ اس طرح خیرات کرنے سے ملتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر مہمان زیادہ دیر رہے تو میزبان تنگ آ جاتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے مہمان کو ایسی مجبوری ہے جس کے پاس اسے زیادہ دن ٹھہرنا پڑ رہا ہو، تو اس حدیث سے میزبان کے دل میں ثواب حاصل ہونے کی امید پیدا کر کے اس بات کا بندوبست فرمایا گیا ہے کہ میزبان مہمان کو بوجھ نہ سمجھے، بلکہ اس سے تسلی ہو کہ اگر یہ زیادہ دن رہے گا تو اس میں میرا فائدہ ہے اور خیرات کیے بغیر مجھے خیرات کا ثواب ملتا رہے گا۔ کتنا ثواب ہے آپ سوچیں۔ حضرت ابو شریح خزائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہمان کو کھانا کھلانا 3 دن کے لیے ہے، اس کی تکلف سے خاطرداری کرنا 1 دن اور 1 رات تک ہے۔ کسی مسلمان شخص کے لیے یہ حلال نہیں کہ اپنے بھائی کے پاس مہمان ٹھہرا رہے یہاں تک اسے گناہ گار کر دے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اسے گناہ گار کیسے کرے گا؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح کہ وہ اس کے پاس ٹھہرا رہے یہاں تک کہ میزبان کے پاس کھانا کھلانے کے لیے کوئی شے باقی نہ رہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ایک شے یہ ملتی ہے کہ جن امور میں کسی ایک نے دنیا کسی دوسرے کے لیے لینا ہوتا ہے، ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دینے والے کے لیے یہ ہدایت فرمائی ہے کہ وہ فیاضی سے دینے کی کوشش کرے، اور دوسری طرف لینے والے کو یہ ہدایت فرمائی ہے کہ وہ لینے سے پرہیز کرے یا وہ کم سے کم لے۔ وہی شے ہمیں یہاں بھی ملتی ہے۔ میزبان کی تلقین فرمائی گئی ہے کہ اپنی استطاعت کے مطابق مہمان کی اچھی طرح مہمان نوازی کرے، مگر وہ دوسری طرف مہمان کو ہدایت فرمائی گئی ہے کہ وہ مہمان پر ضرورت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالے، اس کے پاس بہت زیادہ نہ رہے۔ بعض لوگ بے ضرورت دوسروں کے گھروں میں رہنے چلے جاتے ہیں، اس طرح ان کے لیے مالی جسمانی بوجھ بن جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہمارے نبی کا فرمان ہے اس کے مطابق میزبان کو تو ثواب ملتا رہے گا، اور ایک مہمان ناپسندیدہ فعل کا جو ہے ارتکاب کرتا رہا ہوتا ہے نا، کہ اگر بہت زیادہ دن کسی پہ ٹھہریں تو ظاہر بوجھ بنے گا نا۔ اب کسی کے پاس اگر مہمان آپ کی عزت کر رہے ہے، حیثیت دے رہا ہے اس کے مطابق کہ آپ اس کو اتنا دن اس کے یہاں نہ رکیں کہ وہ تنگ آ جائے اور اس کے اوپر ہم بوجھ بن جائے۔ اور ویسے بھی زیادہ کسی کے اوپر رہنا جو ہے ہمارے نبی کے حدیث کے مطابق یہ ہے کہ بوجھ نہ ڈالیں، خود ہی نہیں کسی کے یہاں زیادہ رہنا چاہیے اور نہ زیادہ دیر رکنا چاہیے کہ وہ کسی کو تکلیف محسوس ہونے لگے، اس سے پہلے ہی اٹھ جانا چاہیے۔ تو اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ ہمارا جو ایمان ہے مرتے دم تک قائم و دائم رہے۔ خاتمہ بالخیر ایمان پر ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ میرے چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔